بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا نیوز چینل۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں چند باتیں یہ کی تھیں کہ پرنسپل کا انتخاب کرتے وقت ڈپارٹمنٹ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا تجربہ ہونا چاہیے اور ایسا شخص ہو جو ادارے کو وقت دے سکتا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے چند ایک پرنسپل صاحبان کے لیے بھی کچھ تجاویز دی تھیں کہ وہ ادارے میں جب کام کریں تو تنہا کچھ نہ کریں، بلکہ کمیٹیوں کی شکل میں ادارے کا کام کیا جائے۔ وہ کوئی بھی کام ہو، چاہے آپ فنانشلی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی پرچیز کرنا چاہتے ہیں، کوئی ریپیئر کرنا چاہتے ہیں، مینٹیننس کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی کالج کی کلاسوں کا کوئی میکانزم بنانا چاہتے ہیں، ایڈمیشن کرنا چاہتے ہیں، کلاسوں کی کوئی مانیٹرنگ کرنا چاہتے ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے آپ کمیٹیوں کا سہارا لیں اور کوشش کریں کہ بعض بڑے کالجز کے اندر چھوٹے چھوٹے اساتذہ کے گروپس ہوتے ہیں اور کوشش کی جائے کہ اس میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان گروپس کے اندر تمام جو گروپس ہیں ان کی نمائندگی کو اس میں شامل رکھا جائے۔ اگر آپ کسی کو اگنور کریں گے تو پھر یہ اس سے ایک اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ اس طرح جو پرنسپل کی امپارشیلٹی ہے اس پر بھی حرف آتا ہے۔ اس لیے پرنسپل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے فرائض منصبی ادا کرتے وقت وہ بالکل امپارشل ہو۔ وہ اس بات کو نظر انداز کر دے کہ اساتذہ کے کسی گروپ کا کس مسلک سے، کس سیاسی گروہ سے یا کن سے تعلق ہے، ان کے نظریات، خیالات کیا ہیں۔ پرنسپل کے سامنے صرف ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ ادارے کی بہتری اور اسٹوڈنٹ کی بہتری، کہ تعلیمی ماحول بہتر ہو، تعلیم اچھی ہو، کالج کے اندر کتنے بچوں کو داخلہ دینا ہے، ان کی کلاسیں کس طرح بنانی ہیں، کتنی بنانی ہیں، یہ وقت سے پہلے جب ایڈمیشن عام طور پر اگست ستمبر میں جا کر یہ فرسٹ ایئر کے داخلے ہوتے ہیں، تو یہ سارا کام جو بھی پرنسپل ہیں ان کو میٹرک کا رزلٹ جب آتا ہے اس سے پہلے ان چیزوں کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ جہاں تک بی ایس کا تعلق ہے، وہاں پر چونکہ سیٹیں متعین ہیں یونیورسٹی کی طرف سے 50 یا 100 سیٹ جتنی بھی آپ کو ملی ہوتی ہے اس ایک ڈسپلن میں، آپ نے اس سے زیادہ داخلے نہیں کرنے۔ وہاں پر تو تقریباً معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن جو داخلے کا پریشر ہوتا ہے عام طور پر فرسٹ ایئر کی کلاسوں میں جو میٹرک کے بعد ہوتی ہیں وہاں پر ہوتا ہے۔ لیکن وہاں پر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے سیکشن بنانے ہیں، کتنی کلاسیں ہیں، کتنے کمرے اویلیبل ہیں، کتنے اساتذہ ہیں، کیونکہ وہ اساتذہ بی ایس میں بھی انوالو ہیں، فرسٹ ایئر میں بھی انوالو ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک پلاننگ بنانی ہے کہ کلاسوں کا جب آغاز ہونا ہے تو کس طرح ہونا ہے تاکہ آپ بہتر رزلٹ پروڈیوس کر سکیں۔ آج کل جو یہ ایک بیماری ہے کہ انرولمنٹ بڑھائیں، انرولمنٹ ضرور بڑھائیں، لیکن ان انرولمنٹ بنانے کے لیے جو ادارے کو وسائل درکار ہوتے ہیں وہ جب نہیں ہوتے، لیکن آپ صرف انرولمنٹ بڑھاتے ہیں تو اس سے جو ادارے کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، اس کا رزلٹ متاثر ہوتا ہے، اور جو اچھے پڑھنے والے طلباء ہیں ان کا بھی کیریئر متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مناسب نہیں ہے، اور پرنسپل کے لیے ہے کہ یکسو ہو کر، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، یکسو ہو کر وہ اس پہ غور و فکر کرے اور سینئر اساتذہ کے ساتھ مل کر ایسی پلاننگ بنائے، فنانشلی کام ہوں یا ایڈمنسٹریٹو کے کام ہوں یا اکیڈمیکلی کوئی کام ہوں، ان تمام کی پلاننگ جو ہے سینئر اساتذہ کو ساتھ لے کر چلیں۔ اگر آپ ان کو ساتھ لے کر نہیں چلتے تو اس سے اساتذہ اور آپ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں گی اور پروپیگنڈا ہوگا، اور پروپیگنڈا جو اکثر ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن جب اساتذہ ان کے اندر انوالو ہوں گے تو پھر وہ پروپیگنڈا بھی نہیں ہو سکتا، پروپیگنڈا چلے گا نہیں۔ اگر کوئی پروپیگنڈا کرے گا بھی صحیح تو باہر سے ہی اسے جواب مل جائے گا، اساتذہ میں سے ہی اس کا جواب مل جائے گا کہ جناب یہ بات تو نہیں ہوئی، پرنسپل صاحب نے یہ بات نہیں کی، یا یہ کوئی ایسی اسکیم نہیں ہے۔ تو اس لیے اساتذہ کی انوالومنٹ بہت زیادہ ضروری ہے، ہر معاملے میں ان کو ساتھ رکھیں اور ان سے کام کریں۔ فنانشلی جو خرچ کروانے ہیں وہ بھی ان سے کرائیں تاکہ آپ تنہا رسپانسبل نہ ہو، بلکہ تمام لوگ مل کر یہ رسپانسبلٹی شیئر کریں۔ اور پھر اس صورت میں جو بلیک میلر گروپس ہوتے ہیں، جو ایسے اساتذہ ہوتے ہیں جو پرنسپلس کو بلیک میل کرتے ہیں، تو پھر وہ ایسا نہیں کر سکیں گے اور پرنسپل ادارے کی بہتر خدمت کر سکے گا۔ لیکن بعض درخواستیں اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ جو اساتذہ کے مختلف گروپس ہوتے ہیں ان کی باہمی رنجش جو ہوتی ہے، اساتذہ کی باہمی، ان گروپوں کی باہمی جو مخاصمت ہوتی ہے،
وہ بھی بعض اوقات پرنسپل کو گھسیٹ لیتی ہے درمیان میں، کیونکہ وہ ایک گروپ چاہ رہا ہوتا ہے کہ پرنسپل دوسرے گروپ کے خلاف کارروائی کرے اور ان کو دبا کر رکھے، لیکن ایسا کرنا پرنسپل کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے امپارشیلٹی اور تمام کے ساتھ یکساں سلوک کرنا ضروری ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ایک قدرتی بات ہے کہ جو آدمی ایک ڈیوٹیفل ہے اور تابع دار ہے اور ادارے کی خدمت کرتا ہے، کلاسیں پڑھاتا ہے، تو یقیناً پرنسپل اس پہ شفقت بھی کرے گا اور اس پہ مہربان بھی ہوگا۔ لیکن اساتذہ اگر یہ سمجھیں کہ ان کی ڈیوٹی صرف کلاس پڑھانا ہے، یہ بالکل رانگ کانسیپٹ ہے، بالکل غلط ہے۔ ادارے کا ہر کام کرنا یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ وہ کام کون کروائے گا؟ پرنسپل ڈیوٹی لگائے گا کہ آپ نے ادارے کی یہ خدمت کرنی ہے، آپ نے سیکیورٹی کی ڈیوٹی دینی ہے، آپ نے پرچیز کی ڈیوٹی دینی ہے، آپ نے مینٹیننس کی ڈیوٹی دینی ہے۔ یہ تمام کام پرنسپل کی طرف سے تفویض کیے جائیں گے، اس کی طرف سے اسائن کیے جائیں گے۔ اگر کوئی پروفیسر یا ٹیچر یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ ڈیوٹی نہیں ہے، وہ بالکل غلط ہے، وہ رولز کو وائلیٹ کر رہا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی سے اوائڈ کر رہا ہے۔ اس صورت میں پرنسپل حق بجانب ہے کہ اگر اس کی پی ای آر جو سالانہ لکھتے ہیں، اگر اس کے اندر یہ لکھتے کہ یہ شخص اپنی ڈیوٹی سے اوائڈ کرتا ہے۔ اساتذہ کی طرف سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو اساتذہ پرنسپل کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اساتذہ ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے خلاف الزام تراشی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ پرنسپل پر الزام تراشی نہ کی جائے، لیکن پرنسپل کی ٹیم پر الزام تراشی کی جائے اور پرنسپل کی ٹیم پر حملہ آور ہوا جائے۔ یہ بھی ایک بہت خطرناک ٹرینڈ ہے۔ اس صورت میں پرنسپل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں اپنی پروٹیکشن کرتا ہے، اپنی ٹیم کی بھی پروٹیکشن کرے قانونی طریقے سے، قانون کے مطابق۔ اور جو جونیئر اساتذہ ہیں انہیں سمجھایا جائے اور بتایا جائے کہ یہ بات غلط ہے، آپ یہ نہیں کرتے۔ کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سینئر اساتذہ، جو بعض ایسے سینئر اساتذہ ہوتے ہیں جو جونیئر اساتذہ کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں اور ان کو غلط پٹی پڑھا دیتے ہیں کہ یہ کام آپ کرنا آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، ذمہ داری، یا آپ ایسے۔ پھر اساتذہ کا ایک اور مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں پرنسپل جو ہے وہ ان اساتذہ کو پروٹیکٹ کرے۔ اگر کوئی غیر حاضری میں پکڑا گیا یا کسی اور غلط کام میں پکڑا گیا تو اساتذہ کا یہ مطالبہ ہوگا کہ یہ پرنسپل جو ہے وہ استاد کی فیور کرے اور اس کو پروٹیکٹ کرے۔ ایک حد تک تو پروٹیکشن جائز ہے، لیکن جب کوئی پرنسپل یا کوئی بھی آفیسر اپنے ماتحت کی ایک حد سے زیادہ پروٹیکشن کرے گا تو اسے سمجھا جائے گا کہ یہ آفیسر بھی اس میں انوالو ہے۔ اس لیے پرنسپل نے اپنی عزت بھی بچانی ہوتی ہے اور اس نے نظام کو بھی بچانا ہوتا ہے، ڈسپلن کو بھی بچانا ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات یہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ پرنسپل کو بڑے تحمل سے اور سمجھداری سے کام لینا ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو پرنسپل کو اس معاملے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جو ان کے کولیگ، سینئر کولیگ پرنسپلز ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات وہ بھی ایسی صورتحال سے دو چار ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لاہور کے ایک پرنسپل تھے، وہ فوت ہو چکے ہیں، شریف آدمی تھے، تو ان کے خلاف خام خواہ ایک انکوائری انیشیٹ کر دی گئی۔ وہ ڈائریکٹر جو تھے اس وقت، ان کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، تو وہ انکوائری انیشیٹ کر، اس میں کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی ایسے معاملات تھے جو کہ عام طور پر کالجوں میں ہو جاتے ہیں، صرف نظر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایک سیکٹری، ایک ڈپارٹمنٹ کے ان کی انکوائری کر رہے تھے، تو انہوں نے اب انکوائری افسر کے سامنے یہ کہا کہ جی میں پہلی دفعہ پرنسپل لگا تھا تو مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اگر پتہ نہیں تھا آپ کسی سے پوچھ تو سکتے تھے، آپ کسی سے مشورہ تو کر سکتے تھے۔ اس لیے اگنورنس آف لا از ناٹ ایکسکیوز۔ آپ سب سے پہلے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق آگہی لیں اور مشورہ کریں کہ اس کی کیا قانونی پوزیشن ہے، اور خام خواہ ایسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کی قانون کے اندر اجازت نہیں ہے یا محکمے کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ ڈپارٹمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اداروں کی مانیٹرنگ کرے۔ بعض ایسے پروگرام ان اداروں کے اندر شروع کر دیے گئے ہیں کالجز کے اندر، جو کہ ان اداروں کا مقصد نہیں ہے۔ یہ ادارے ہیں جنرل ایجوکیشن کے یہ ادارے ہیں۔ اب ان اداروں کے اندر بعض جگہ پر میں نے سنا ہے کہ بی ایڈ کے پروگرام شروع کر دیے گئے ہیں، جو ایک پروفیشنل ڈگری ہے اور بالکل ان اداروں سے الگ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں پہلے کالج آف ایجوکیشن ہوتے تھے، وہاں پر بی ایڈ، ایم ایڈ، اس قسم کے پروگرام ہوتے تھے۔ اب کچھ پرنسپل نے صرف اپنے مالی مفادات کے لیے اور ذاتی مفادات کے لیے اور چند اساتذہ کو نوازنے کے لیے
ایسے پروگرام اپنے اداروں کے اندر شروع کر دیے ہیں جس کے نتیجے میں جو جنرل ایجوکیشن ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اس طرح ان پرنسپل حرف بھی آئے گا، الزام بھی آئے گا، اور یقینی بات ہے وہ کسی وقت قانون کی گرفت میں بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے ایسا کام نہ کیا جائے جو ادارے کی پالیسی نہیں ہے، جو ادارہ اس مقصد کے لیے بنایا نہیں گیا، ادارے کا وہ پرویو نہیں ہے، کیونکہ یہ ادارے ہیں جنرل ایجوکیشن کے، یہ پروفیشنل ایجوکیشن کے ادارے نہیں ہیں۔ اس لیے وہ پرنسپل صاحبان جو بعض اوقات نئے لگتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، اور وہ کچھ اساتذہ نے مشورے دے دیے یا اپنے مفادات کے لیے پرنسپل کو مس گائیڈ کر دیا، اور وہ خواہ ایسے کام شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ ڈپارٹمنٹ کا بھی قصور ہے، اس میں ڈپارٹمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اداروں کو دیکھے کہ ان اداروں میں کون کون سے پروگرام جو چلائے جا رہے ہیں، کیا اس کی اجازت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ بعض اداروں کے اندر جو بی ایڈ کا پروگرام چل رہا ہے، تو ایک موصوف جن کے پاس گزشتہ کئی سال ڈی پی آئی کا چارج رہا، میں حیران ہوں انہوں نے کس طرح ان کالجز کے اندر بی ایڈ شروع کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ اس معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے، اور جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔